الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ بندر بنائی گئی تھی، اس کا ذکر اس طرح سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے بندر بنائے جانے کا جو واقعہ وہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، یہ واقعہ ان لوگوں کی مسلسل نافرمانی اور دھوکے بازی کے سبب پیش آیا۔ اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ایک بستی میں آباد تھے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن کام کاج اور شکار سے منع کر دیا تھا اور حکم دیا کہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے مخصوص رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کی آزمائش کے لیے دیا تھا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون اس حکم کی پابندی کرتا ہے اور کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے یہ کیا کہ ہفتے کے دن جب انہیں شکار سے منع کیا گیا تھا، بڑی تعداد میں مچھلیاں سمندر سے نکل کر ساحل کے قریب آ جاتی اور پانی میں سطح پر تیرتی تھیں۔ یہ مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ ان کے شکار کا لالچ پیدا ہونا فطری تھا۔ باقی دنوں میں مچھلیاں کم دکھائی دیتی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ یہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے یا نہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے ہفتے کے دن شکار سے باز رہتے تھے اور صبر سے کام لیتے، لیکن بستی کے کچھ لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کو دھوکہ بازی سے توڑنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہفتے کے دن ساحل پر جال لگا دیتے اور اس میں مچھلیوں کو پھنسنے دیتے اور پھر اتوار کے دن آ کر ان جالوں سے مچھلیاں نکال لیتے۔ یوں وہ ظاہر یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے۔ ان لوگوں کی نافرمانی اور دھوکے بازی پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کئی مرتبہ سمجھایا اور برے انجام سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اس دھوکے بازی کو ترک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو سورۃ بقرہ، سورۃ الاعراف اور سورۃ المائدہ میں بیان کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور تم ان لوگوں کو جانتے ہی ہو جنہوں نے ہفتے کے دن احکام میں زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل سے بیان کیا ہے، پھر جب انہوں نے وہ کام کیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ اس کے بعد سورۃ اعراف میں ہے، اس واقعے میں بستی کے لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا گروہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کی مکمل پابندی کرتے تھے اور ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ دوسرا گروہ، یہ وہ لوگ تھے جو حکم عدولی کرتے ہوئے ہفتے کے دن دھوکہ بازی سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور انہیں بندر بنا دیا گیا۔ تیسرا جو گروہ تھا یہ وہ لوگ تھے جو نہ تو خود شکار کرتے اور نہ ہی برائی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار کیے رہے۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں واضح حکم نہیں آیا، مگر عموماً علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایسے لوگ بھی اللہ کے عتاب میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے احکام کو بغیر کسی دھوکے بازی کے قبول کرے۔ برائی سے روکنا، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس واقعے میں برائی سے روکنے والے لوگوں کو نجات ملی جبکہ خاموش رہنے والوں کو عذاب ملا۔ اللہ کی حدود کا احترام، کسی بھی حکم کی خلاف ورزی یا اس میں کوئی چالاکی دکھانا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ظاہری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے، مگر دھوکے بازی سے اسے توڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں عبرتناک سزا دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور ان میں کسی قسم کی چالاکی یا دھوکے بازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال اور نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔